مفتی صاحب، جیسے کہ پیکج میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جادو ٹونے میں ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں. تو کیا وجوہات بنتی ہیں اور کتنا غلط ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایک ہے جادو اور ایک ہے جنات. ان دونوں چیزوں کو اگر جوڑا جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جہاں پر جنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کی پیدائش کے مقصد کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اکثر جو جادو کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ڈاکومنٹری میں اچھی بات کی گئی ہے کہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت آئی ہے. یہ بہت قبیح عمل ہے. کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دینا، کسی کی اچھی بھلی زندگی چل رہی ہے اس کے اندر رخنا ڈال دینا. اب یہ جادو لوگ کرواتے ہیں، کسی ٹائم لوگ کرواتے ہیں اور کسی ٹائم خود بخود ہو جاتا ہے. جب خود ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر جنات کرتے ہیں. کبھی انسان جادو کرواتے ہیں اور کبھی جنات جادو کرواتے ہیں، خود کرتے ہیں جنات. مفتی صاحب، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے. یہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہے کہ جنات جادو کراتے ہیں. وہ کیوں کراتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ کہ اکثر جگہوں پر تو جنات خود کرواتے ہیں، پھر وہ الزام دیتے ہیں انسانوں پر، پھر وہ انسان کہ آپ کے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، پھر لڑاتے ہیں. حسد کی وجہ سے بھی، شادی کی وجہ سے، جاب نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، کسی کے لیے جیلسی ہے. اب اکثر لوگ بھی جادو وغیرہ کرواتے ہیں. تو یہ بہت قبیح عمل ہے. جس طرح انسان میں بھی دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیک اور دوسرے جو ہے بد، اسی طرح جنات میں بھی دو قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک اچھے ایک برے. اچھا سر، علامات کیا ہوتی ہیں شبیر صاحب؟ علامات کیا ہوتی ہیں کہ کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے؟ ایک تو جس پہ ہوا ہوا ہے اس کو کیسے پتا چلے کہ جی مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے، اور پھر گھر والوں کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ کیا وہ سائنز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ دونوں کو السلام علیکم، دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. ابھی شرعی پہلو پہ تو کچھ گفتگو ہو گئی ہے، وقت کم ہے، تو ہم ذرا اس کے معاشرتی پہلو پر بھی دیکھتے ہیں. جو آپ نے پہچان کی بات کی، ہمارے ہاں اس طرح سے ہے کہ عاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ دیکھیں میری یہ پریشانی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے. تو 70% عاملین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا. حالانکہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. انسان کے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا جنات کا معاملہ بھی ہوتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، نظر حسد بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے. ضروری ایک آپ نے چیز مس کر دی، سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم بھی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اب ہوا کیا ہے، ہمارے ہاں ٹرین بن گیا ہے، بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بولا رزق میں بندش ہو گئی، جاب چھوٹ گئی ہے، کاروبار میں مندی آ گئی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ مجھ پہ کسی نے جادو کر لیا ہے. اب یہ زیادہ تر باتیں جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بہنوں میں یعنی عورتوں میں زیادہ ہے. یہاں پہ جو عاملین، جو بابے کھلے ہوئے ہیں جن کی دکان ہے، ان کے ہاں آپ دیکھیں 80% خواتین ہوتی ہیں. اور ہم تو چونکہ اس فیلڈ میں رہے ہیں تو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ساس بہو کو برباد کرنا چاہتی ہے تو وہ عامل سے کہتی ہے میری یہ سونے کی چوڑیاں، انگوٹھیاں، یہ میرے سونے کی سیٹ ہار سب رکھ لو، اسے برباد کر دو. ایسا اسی طرح سے مردوں میں بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، کہ میری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھول لی، اس کی دکان برباد ہو جائے چاہے مجھے کتنا بھی خرچ کرنا پڑے جادو کے ذریعے. اور ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک بے وقوف موجود ہے نا، ٹھگوں کی دکانداری چلتی ہے. بالکل یہی سے تو ایسے جعلی عاملوں کی دکان چلتی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے. جی فرمائیے. میں مفتی صاحب سے مفتی صاحب دیکھیں، ایک چیز اس میں یہ ہمیں ذرا اس کو تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتقاد کی کمی، یعنی اللہ پہ آپ کا بھروسہ جب یعنی متزلزل ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ جو کیفیت ہے یہ 90% ہم نے دیکھا کہ یہ کیفیت صرف ایک ایلیوژن ہوتا ہے اور ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت اس حوالے سے ہمیں قرآن بہت اچھی طرح رہنمائی دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات کو فرمایا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی پیدائش آگ سے ہے انسان، تو اس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے پھر اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے منع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی اس کی مخلوق، اس کی ذریت کو، اسی کی اولاد کو میں تباہ کر دوں گا اور اس کو میں راہ راست سے ہٹا دوں گا، سیدھی راہ سے ان کو ہٹا دوں گا. تو اللہ نے فرمایا بھئی تم میرے فرما بردار بندوں کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے، ہاں جو نافرمان ہیں ان کو تم ہٹا سکتے ہو. تو آپ نے جو بات کی اعتقاد والی، جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی. جنات کے لیے ہتھیار کیا ہے، مہلک کیا ہے؟ جنات کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ آپ کی آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں، وہ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا سے ڈرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے ڈرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچاؤ کا بھی تو یہ طریقہ ہے، احتیاط صحیح العقیدہ. کہتے ہیں کہ آپ جو جنات سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اس کو ڈراتے ہیں. تو جیسے ماشاءاللہ شبیر ابو طالب بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارے کچھ جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہم میں آ جاتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ڈر خیال میں. جیسے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر مفتی صاحب میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب دیکھیں ایک چیز اس میں یہ ہمیں ذرا اس کو تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتقاد کی کمی، یعنی اللہ پہ آپ کا بھروسہ جب یعنی متزلزل ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیت ہے یہ 90% ہم نے دیکھا کہ یہ کیفیت صرف ایک ایلیوژن ہوتا ہے اور ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت اس حوالے سے ہمیں قرآن بہت اچھی طرح رہنمائی دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات کو فرمایا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی پیدائش آگ سے ہے انسان، تو اس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے پھر اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے منع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی اس کی مخلوق، اس کی ذریت کو، اسی کی اولاد کو میں تباہ کر دوں گا اور اس کو میں راہ راست سے ہٹا دوں گا، سیدھی راہ سے ان کو ہٹا دوں گا. تو اللہ نے فرمایا بھئی تم میرے فرما بردار بندوں کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے، ہاں جو نافرمان ہیں ان کو تم ہٹا سکتے ہو. تو آپ نے جو بات کی اعتقاد والی، جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی. جنات کے لیے ہتھیار کیا ہے، مہلک کیا ہے؟ جنات کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ آپ کی آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں، وہ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا سے ڈرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے ڈرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچاؤ کا بھی تو یہ طریقہ ہے، احتیاط صحیح العقیدہ. کہتے ہیں کہ آپ جو جنات سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اس کو ڈراتے ہیں. تو جیسے ماشاءاللہ شبیر ابو طالب بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارے کچھ جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہم میں آ جاتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ڈر خیال میں. جیسے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر مفتی صاحب میرے اوپر یہ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں.